अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम द मंकीज़ पा की दूसरी वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में जो है इस मंकीज़ पा का कोर्स एंड किया था। तो आज की इस वीडियो में भी पिछली वीडियो की तरह मैं आपको लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा और इसके अलावा ट्रांसलेशन जो है आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही है, आप उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। चलें अपना जो है आज का लेसन शुरू करते हैं। अगर आपने कोई ख्वाहिश करनी है तो किसी समझदार चीज़ की ख्वाहिश करना। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये द मंकीज़ पा एक मंकी का पंजा होता है जो कि मिस्टर एंड मिसेस जो है वाइट को उनका एक मिलिट्री मैन दोस्त जो होता है वो आके देता है और वो उन्हें कहता है कि आप इससे 3 ख्वाहिशें मांग सकते हैं, आपकी तीनों ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तो बाकी जो है इसकी डिटेल आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट को जारी रखते हुए हम आगे पढ़ते हैं कि अगर आपने कोई ख्वाहिश करनी है तो किसी समझदार चीज़ की ख्वाहिश करना। मिस्टर वाइट उसे वापस अपनी जेब में रख देता है और कुर्सियां रखे अपने दोस्त को टेबल की तरफ ले जाता है और कुर्सी खींचकर उसको बैठने का कहता है। खाने के दौरान वो तिलिस्मी हार के बारे में मुकम्मल भूल जाते हैं। वो तीनों सिपाही के इंडिया में कारनामों को सुनकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मेहमान के जाने के बाद वो कहते हैं कि अगर बंदर के पंजे वाली बात जो उसने हमें बताई है उसमें हकीकत है तो हमें जल्दी ही ट्रेन पकड़नी चाहिए, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अगर उसने जो कहा है कि आप अपनी 3 जो है ख्वाहिशें इससे पूरी करवा सकते हैं, तो अगर उसकी बात में सच्चाई है तो हमें अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जल्दी करनी चाहिए। यहाँ ट्रेन पकड़ने का मतलब है कि हमें जल्दी ही जो है करनी चाहिए ताकि हम अपनी जो हैं तीनों ख्वाहिशें पूरी कर सकें, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बेटा पूछता है कि अब्बू क्या आपने इस बंदर के पंजे के लिए कुछ दिया है, यानी आपने कुछ रकम अदा की है उसको। मिसेस वाइट शौहर का जायज़ा लेते हुए उसे देखती है, उसके चेहरे का रंग हल्का सा बदल जाता है और वो जवाब देता है कि हाँ कुछ थोड़ा सा दिया है। यानी उसने एक वो लॉकेट तिलिस्मी लॉकेट दिया है उसको जिसमें एक स्टोन लगा हुआ था, वो उसने उस मिलिट्री मैन को जो है इसके मुआवजे में आप कह लें कि दिया था। हाँ कुछ थोड़ा सा दिया है वो, यानी सिपाही उसे नहीं लेना चाहता था लेकिन मैंने उसे वो लेने पर मजबूर किया है और हर्बर्ट ने मुझे उस पंजे को फेंकने की हिदायत की है। वो ऐसा मुमकिन तौर पर नहीं कर रहा था और वो ये कहते हुए खौफज़दा दिखने का ड्रामा कर रहा था। अब्बू हम दौलतमंद और मशहूर होने वाले हैं, वो खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है। अब्बू सबसे पहले बादशाह बनने की ख्वाहिश करें ताकि माँ की हर वक्त की शिकायत ख़त्म हो जाएं। यानी ये बेटा अपने बाप से कह रहा होता है कि हम बहुत जल्दी ही इस मंकीज़ पार्क की मदद से दौलतमंद बनने वाले हैं और हमारी ख्वाहिशात जो पूरी होने वाली हैं। तो वो अपनी माँ को छेड़ते हुए कहता है कि अब्बू आप जो है बादशाह बनने की ख्वाहिश करें ताकि जो अम्मी की हर वक्त की शिकायत हैं वो ख़त्म हो जाएं। वो मुस्कुराते हुए मेज़ के गिर्द तेज़ी से भागता है। मिसेस वाइट कपड़े का टुकड़ा लिए उसके पीछे जाती है। मिस्टर वाइट जेब से पंजा निकालता है और उसे मशकूक निगाह से देखता है। वो आहिस्ता से कहता है कि ये हकीकत है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इससे किस तरह की ख्वाहिश करना चाहता हूँ।
یعنی کہ وہ کنفیوز ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس چیز کی خواہش جو ہے ابھی اس کرے، اور وہ جو منکیز پا ہے وہ اس کی وہ خواہش پوری کرنے میں مدد کرے، وہ خود کنفیوز ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے اپنی مرضی سے سب کچھ مل گیا ہے۔ ہربرٹ باپ کے کندھے پر سر رکھ کر کہتا ہے، اگر آپ نے صرف مکان کی ادائیگی کی ہوتی تو آپ بہت خوش ہو جاتے۔ کیا آپ خوش نہیں ہوتے؟ اچھا تو پھر آپ بس 200 پاؤنڈ کی خواہش کریں، ہاں بس ابھی یہی کریں گے۔ اس کے والد مسکراتے ہوئے اپنی بے وقوفی پر ایک شرمناک نظر ڈالتا ہے کہ کیسے اس نے سپاہی کی کہانی پر یقین کرنے کی حماقت کی، اور وہ طلسمی ہار تعویذ کو تھام لیتا ہے۔ یعنی کہ ہربرٹ اسے کہتا ہے کہ ہم پر جو ایک لون ہے 200 پاؤنڈ کا، وہ آپ صرف وہی مانگ لیں تاکہ ہماری جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے، جو ہم نے ادھار دینا ہے اس کی ٹینشن ہمارے سر سے اتر جائے، اور ہم ایک پرسکون زندگی گزاریں، اور یہ گھر پھر 200 پاؤنڈ ادائیگی کے بعد ہمارا ہو جائے گا۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ صرف وہی 200 پاؤنڈ مانگ لیں جن کے ساتھ ہماری خوشیاں جڑی ہیں؟ تو اس کا والد مسکراتے ہوئے سر ہلا دیتا ہے۔ ہربرٹ سنجیدہ چہرے کے ساتھ ماں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے دیکھتا ہے اور پیانو کے سامنے بیٹھ کر راگ بجانے لگ جاتا ہے۔ بوڑھا واضح طور پر کہتا ہے، میں 200 پاؤنڈ کی خواہش کرتا ہوں۔ یعنی بوڑھا جو ہوتا ہے مسٹر ہربرٹ، وہ اپنے بیٹے کی مسٹر وائٹ اپنے بیٹے ہربرٹ کی جو ہے خواہش مان لیتا ہے کہ ہم چلیں ایسا کرتے ہیں کہ 200 پاؤنڈ کی خواہش کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے قرض ادا ہو جائے۔ بوڑھے کو وہ آواز پیانو کے گانے سے مل جاتی ہے۔ بوڑھے کی آواز جو ہے، مطلب وہ جو اس نے 200 پاؤنڈ کی خواہش کا کہا ہے، یا کہا ہے کہ میں 200 پاؤنڈ کی خواہش کرنے جا رہا ہوں، وہ آواز پیانو سے مل جاتی ہے۔ یعنی وہ ساتھ میں ان پیرالل پیانو بجا رہا ہوتا ہے اس کا بیٹا، اور وہ جب یہ بات کہتا ہے تو وہ دونوں مکس ہو جاتی ہیں، اور مسحور کن آواز خوف زدہ چیخ کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ جو پیانو کی دھن بج رہی ہوتی ہے سریلی، وہ ایک چیخ کے ساتھ رک جاتی ہے۔ یعنی وہ جب چیخ مارتا ہے تو پیانو کی آواز رک جاتی ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹا اس کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ چیختے ہوئے خوفزدہ لہجے میں اس پنجے کو فرش پر پڑا دیکھ کر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے خواہش کا اظہار کیا تو یہ پنجہ میرے ہاتھ میں مڑا اور اس پنجے نے حرکت کی۔ یعنی کہ جس طرح اس سپاہی نے بتایا تھا کہ آپ نے اس پنجے کو ہوا میں اوپر پکڑ کے ہاتھ آپ نے سٹریچ کرنا ہے، اور آپ نے جو چیز مانگنی ہے آپ اس کو زور سے کہیں گے۔ تو اس نے زور سے تو کہا، لیکن اس کی آواز جو ہے پیانو کے ساتھ مل گئی، اس لیے باقیوں کو اس کی آواز سنائی نہیں دی کہ اس نے واقعی خواہش کا اظہار کیا ہے اور 200 پاؤنڈ مانگے ہیں۔ لیکن جب وہ چیخ مارتا ہے تو اس سے ماں بیٹے کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے اور وہ بھاگ کے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کا بیٹا پنجہ اٹھا کر میز پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اور مجھے پیسے دکھائی نہیں دیے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں شرطیہ کہتی ہوں کہ میں ایسا ہوتے نہیں دیکھوں گی۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں دیکھ کر کہتی ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ یعنی کہ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے اگر خواہش کی ہے تو ہمیں پیسے کیوں نہیں نظر آ رہے، ابھی تک ہمارے پاس وہ 200 پاؤنڈ کیوں نہیں آئے؟ تو اس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں پیسے کبھی نہیں ملیں گے، اور یہ ایک جھوٹ ہے جو سپاہی اس منکیز پا کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، ہاں البتہ اس نے مجھے حیران ضرور کیا ہے۔ وہ دوبارہ چولہے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں آدمی اپنا پائپ یعنی تمباکو ختم کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ معمول کے مطابق باہر کی ہوا آج
کچھ زیادہ تیز ہوتی ہے اور بوڑھا آدمی اوپر والے دروازے کے بجنے کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے۔ ایک غیر معمولی خاموشی اور پریشان کن کیفیت ان تینوں پر طاری ہوتی ہے، اور یہ کیفیت تب تک رہتی ہے جب تک وہ بوڑھا جوڑا یعنی میاں بیوی اٹھ کر کمرے میں سونے نہیں چلے جاتے۔ یعنی ان کے ذہن میں ابھی تک بھی یہ بات کھٹک رہی ہے کہ اس سپاہی نے کہا تھا کہ جس نے بھی اپنی خواہشیں اس سے منوائی ہیں اس نے کوئی نہ کوئی نقصان پایا ہے۔ تو یہ بات ابھی بھی ان کے ذہن میں ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کوئی نقصان ہو جائے، اور وہ اندرونی طور پہ سہمے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے سے اظہار نہیں کر رہے۔ اسی لیے جب دروازہ ہوا سے بجتا ہے تو وہ بوڑھا یعنی مسٹر وائٹ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو شب بخیر کہتے ہوئے ہربرٹ کہتا ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے بستر کے بیچ میں ایک بڑے بیگ میں رقم پڑی ہوئی مل جائے گی۔ یعنی ان کے بیٹے کو ابھی بھی یقین ہے کہ ہمیں 200 پاؤنڈ مل جائیں گے، اور وہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جب آپ بیڈ پر سونے جائیں گے تو آپ کو جو ہے بیڈ کے درمیان میں ایک بیگ پڑا ہوا ملے گا جس میں رقم ہوگی، اور آپ کی الماری کے اوپر بیٹھی کوئی خوفناک چیز آپ کو اپنی ناجائز رقم کو جیب میں ڈالتے ہوئے دیکھ رہی ہوگی۔ ہربرٹ جو عام طور پر چنچل نوعیت کا حامل ہوتا ہے اور چیزوں کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھنا پسند نہیں کرتا، یعنی وہ ہر وقت مذاق کے موڈ میں ہوتا ہے اور مذاق ہی کرتا رہتا ہے اپنے والدین سے، کبھی اپنی ماں کو چھیڑتا ہے اور کبھی اپنے باپ کو، اور اندر تنہا بیٹھا بجھتی ہوئی آگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے والدین چلے جاتے ہیں سونے کے لیے اور وہ انگیٹھی کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس میں اس کو چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ آخری چہرہ اتنا خوفناک اور بندر کی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اسے حیرت سے گھورتا ہے۔ وہ چہرہ اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ کبھی گھبرا کر مسکراہٹ سے وہ قریب میز پر سے گلاس میں پڑا کچھ پانی اس پر پھینک دیتا ہے۔ یعنی اس کو جو ہے اب اس منکیز پا کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں جو اس کو ڈرا رہے ہیں، اور اس کے سامنے جو ہے آخر میں ایک منکی کا چہرہ اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ وہ فیل کرتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ہے، لیکن جلدی سے وہ جو ہے اس آگ پر پانی ڈال کے اس کو بجھا دیتا ہے۔ وہ ہاتھ میں بندر کے پنجے کو محسوس کرتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ کوٹ سے صاف کرتا ہے اور اپنے بستر پر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن سردیوں کی ایک روشن صبح میں جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے اندر اندیشے خوف کے بارے میں سوچ کر ہنستا ہے۔ کمرے میں وہ ہمیشہ کی طرح خوشی اور صحت کی فضا محسوس کرتا ہے جو گزشتہ رات کھو چکی تھی، اس بھروسے کے ساتھ کہ یہ کسی اچھے کام کا نہیں۔ گندے سوکھے ہوئے بندر کے پنجے کو لاپرواہی سے دراز میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مسز وائٹ کہتی ہے کہ میرے خیال میں تمام پرانے فوجی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یعنی اگلی صبح جب وہ سارے ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھے ہوتے ہیں تو پچھلی رات کی باتوں کو وہ تقریباً بھول چکے ہوتے ہیں اور اس کو ایک خواب یا ایک مذاق ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس ٹائم جو ہے اس سپاہی کے کہنے پر ایسا کیا، خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس کے بدلے میں ان کو 200 پاؤنڈ نہیں ملے اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان ہوا۔ تو یہ ساری جو ہے ایک من گھڑت کہانی تھی۔ ایک اور بات یہاں سے آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے جو ہے دا منکیز پا کا پارٹ 2 سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پارٹ 1 جو ہے پچھلی سلائیڈ تک ختم ہو گئے، اب یہاں سے جو ہے ہم پارٹ 2 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ایسی بکواس باتوں کو سننے کا خیال ٹھیک نہیں، یعنی جو ہم نے اس کی کہانیاں سنی ہیں وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس دور میں بھلا کوئی کیسے خواہشات کا اس طرح اظہار کرتا ہے؟ ہربرٹ کہتا ہے کہ اور اگر ایسا وہ کر سکتے تو 200 پاؤنڈ آپ کو تکلیف دیتے تھے، یعنی کہ مانگنے میں کیا حرج تھا؟ اگر
सच हो जाता तो हमें कौन सा 200 पाउंड तकलीफ दे रहे थे, नहीं हुआ तो हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ, या वो आसमान से आपके सर पर गिरते। उसका बाप कहता है कि मोरस ने कहा था कि ऐसी चीज़ें कुदरती तौर पर रुनुमा होती हैं, यानी आपको अगर कोई चीज़ ख्वाहिश की है आपने पैसों की, फ़र्ज़ करें, तो वो आपको कुदरती तरीके से मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि अचानक से ही कहीं आपको पड़ी हुई मिल जाएंगी, यानी उसके लिए एक प्रॉपर कुछ न कुछ वाक़या होगा और उस वाक़ये के नतीजे में आपको जो है वो पेमेंट या वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो अगर आप ख्वाहिश करना चाहते हैं तो आपसे हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। वो काम पर जाने के लिए मेज़ से उठ खड़ा होता है और कहता है कि मेरे वापस आने से पहले आप पैसों का ज़िक्र तक नहीं करेंगे। मुझे डर है कि ये आपको एक लालची बूढ़े आदमी में बदल देगा और हमें सबको बताना होगा कि हम आपको नहीं जानते, यानी आपका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी माँ हँसती है और उसके साथ दरवाज़े तक जाती है और इसे सड़क पर उतरते देखकर और वापस नाश्ते की मेज़ पर आती है। यानी हर्बर्ट जो है उनको कहता है कि आपने मेरे आने तक 200 पाउंड का ज़िक्र नहीं करेगा, कोई ज़िक्र नहीं करेगा। अगर किसी ने ज़िक्र किया तो इसका मतलब ये होगा कि आप दोनों जो है, या आप वालिद को कहता है कि आप बूढ़े लालची आदमी में तब्दील हो जाएंगे, यानी कि आप को लालच आ जाएगी और आप मेरे जो है वो कहे हुए या जो मैंने सजेशन दिया था वो 200 पाउंड आप, हाँ, मेरे अलावा हड़प कर लेंगे। वो उसे छेड़ते हुए ये बात कहता है कि मेरे आने तक आप उनका ज़िक्र नहीं करेंगे। वो अपने शौहर का ऐसी कहानियों पर यकीन कर लेने पर मुस्कुराती है। दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ से वो मुड़कर दरवाज़े की जानिब जाती है जहाँ डाकिया एक बिल लिए खड़ा होता है। वो उसमें उस बारे में बात करता है कि कैसे मेजर मोरस ने आर्मी छोड़ने के बाद शराब नोशी को बुरी तरह से अपनी आदत बना लिया था। यानी वो मेजर मोरिस के बारे में एक लेटर होता है। मिसेज़ वाइट रात के खाने पर कहती है कि मुझे लगता है मोरिस जब घर वापस आएगा तो कि उस पर भी मज़ाक़-ख़ेज़ तनकीद करेगा। मिस्टर वाइट गिलास मिस्टर वाइट गिलास में शराब डालते हुए कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है वो ऐसा करेगा। मिसेज़ वाइट कहती है कि लेकिन कसम से यकीन मानो, जैसा कि मैंने कहा था, मामलात अब भी मेरे हाथ में हैं। बूढ़ी औरत उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही होती है। वो कहता है कि हाँ, मैं मैं ऐसा है मैं ऐसा है सोचता होता हूँ। मेरा इस बारे में ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम क्या समझती हो? बूढ़ी औरत कोई जवाब नहीं देती। यानी कि वो जो है मिसेज़ वाइट उस पर तनकीद कर रही होती है कि आपने ख़ामख़ा जो है उसकी बातों पे यकीन कर लिया और आपने सच समझ लिया कि हमारी कोई ऐसी ख़्वाहिशें पूरी होंगी। तो मिस्टर वाइट आगे से जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कि तुम क्या समझती हो कि मैंने भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया था, मैं तो जस्ट वैसे ही उसको चेक कर रहा था, ट्राई कर रहा था। यानी अपनी बातों पे वो या अपने लालचपन पे वो पर्दा डालने की कोशिश करता है। वो बाहर किसी आदमी की पुरस्कार हरकतों को देख रही होती है जो घर के अंदर एक गैर यकीनी अंदाज में देखते हुए दाखिल होने के लिए अपना ज़हन बनाने की कोशिश करता दिखाई देता है। वो ज़हन में 200 पाउंड का सोचते हुए ये देखती है कि अजनबी अच्छे लिबास में मलबूस था और वो नई चमकदार रेशमी टोपी पहने हुए था। वो गेट पर 3 बार आकर थोड़ा-सा रुक जाता था और फिर वापस चला जाता था। फिर चौथी बार ज़हनी इस्तेहकाम के साथ दरवाज़ा धकेल कर खोलता है और अंदर की जानिब आ जाता है। मिसेज़ वाइट भी उस वक़्त हाथ पीछे करके अपना एप्रन खोल कर पीछे कुर्सी के नीचे कुशन पर रख देती है। वो उस अजनबी को थोड़ा-सा देखती है, यानी कि वो जो अजनबी है वो थोड़ा-सा बेचैन दिखाई दे रहा होता है और उस बेचैन लगता है, कमरे में उसको ले आती है
وہ اسے ایسے دیکھتا ہے جس طرح سے اسے کہہ رہا ہو کہ وہ اپنے مقصد کے بارے میں کچھ خفیہ رکھنا چاہتا ہے، کہ وہ یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کیوں آیا ہے، اور ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ بوڑھی عورت کمرے کی بکھری حالت پر اسے معذرت کرتی ہے اور درمیان میں پڑے اپنے شوہر کے کوٹ کے بارے میں بھی معذرت کرتی ہے جو وہ باغبانی کے وقت پہنتا ہے۔ پھر وہ خاموشی سے انتظار کرتی ہے کہ آنے والا شخص اپنے آنے کا مقصد بیان کرے، لیکن وہ پہلے ہی خاموش ہوتا ہے، یعنی اسے بات نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیسے اپنی بات کو بیان کرے یا اپنے آنے کا مقصد کیسے بیان کرے ان کو۔ تو اس چیز کے بارے میں جو ہے بوڑھا اور بوڑھی عورت دونوں، یعنی مسز وائٹ اور مسٹر وائٹ جو ہے دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سی ایسی خبر ہے جو وہ ہمیں نہیں بتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کو کال کرنے کو کہا گیا۔ وہ نیچے جھکتا ہے اور اپنی پینٹ سے روئی کا ایک ٹکڑا نکالتا ہے۔ وہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ مو اینڈ میگنز سے آیا ہے۔ مو اینڈ میگنز جو ہے یہ ایک کمپنی کا نام ہے، انشورنس کمپنی ہے، یہ اس سے آیا ہے۔ بوڑھی عورت ایک دم پریشان ہو جاتی ہے اور وہ سانس پھولائے ہوئے پوچھتی ہے کہ کیا کوئی بات ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ یہ وہی کمپنی ہے جس میں جو ہے مو اینڈ میگنز میں ہربرٹ کام کرتا ہے یا گیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آگے بھی مزید پتہ چل جائے گا ہمیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ کیا ہربرٹ کو کچھ ہو گیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھتی ہے۔ اس آدمی کے جواب دینے سے پہلے اس کا شوہر جلدی سے کہتا ہے کہ یہاں آ کر بیٹھو اور نتائج جاننے میں جلد بازی نہ کرو، یعنی کہ تم خود سے ہی کہی جا رہی ہو کہ ہربرٹ کو تو کچھ نہیں ہوا، اس کو کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، تم جلد بازی کرتی ہو نتائج پہ پہنچنے کے لیے، صبر کرو اور اس کی بات پوری ہونے دو۔ وہ یہ جانتا ہے کہ خبر بری ہی ہوگی، لیکن پھر بھی کسی امید کے ساتھ اس آدمی کو دیکھتا ہے اور اسے دریافت کرتا ہے کہ امید ہے آپ کوئی بری خبر نہیں لائے ہوں گے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہاں تک کافی ہے، اور اس سے جو نیکسٹ ہے ہم اگلی ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے، ان کے لنکس جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی پلیز ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔